السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے گھر میں آنا یہ اس کے کرم کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد کے ارد گرد کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ آباد ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا گھر آباد کرنے کی توفیق ملی ہے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرماتا ہے۔ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرنا اور اللہ کے گھر میں آنا یہ اس کا کرم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے پیسے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے پسند فرما لیتا۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ اور جو نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں اور ادھر ادھر دیتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میرا تو چلو نظام چل رہا ہے میں نہ بھی دوں تو خیر ہے، بلکہ اس کو رونا چاہیے کہ اس کا پیسہ پتہ نہیں کیسا ہے کہ اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے مراد اللہ کے گھر پہ خرچ ہونا بھی ہے، اس سے مراد غرباء فقراء کی مدد کرنا بھی ہے، اس سے مراد اور دیگر جس طرف اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا۔ اسلام تو بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا مذہب ہے۔ تو جب بھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کرے تو اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یقین ماننے اب میں کافی دن کے بعد آیا ہوں نا تو مسجد شریف کا محراب دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنائے اتنا خوبصورت، اللہ ان کی قبروں کو خوبصورت فرمائے، اللہ جنتوں میں گھر عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر، حالانکہ اتنی تو مسجد ہوتی ہی نہیں ہے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا۔ تو جنہوں نے اتنی بڑی مسجد جو ہے وہ بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو محلات تعمیر فرمائے ہیں نا۔ تو یہ اس میں جس نے بھی خرچ کیا ہے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرا جو ہے اس میں اللہ کی رضا کی خاطر کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خوش بخت جنتی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین یتیم اور قیدی کو، تو وہ کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو کھلایا ہے یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کھلایا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ناموری کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، نہ اپنی مشہوری کروانے کے لیے، ہم نے جو بھی کیا ہے یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے جب اللہ کی راہ میں دیں نام ہو یا نہ ہو نیکی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں اگر وہ دیں اور ان کا نام نہ سٹیج پہ لیا جائے دوبارہ دیتے ہی نہیں۔ وہ میرا نا ہی نہیں لیا تسی، میں نے پیسے دیتے ہو کم، وہ میرے نا دی تختی تے لگا دے نہیں۔ او بھائی تختی یہاں نہ لگواؤ، رب کی بارگاہ میں لگواؤ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جس کے نام کی تختی لگ گئی ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا جس کا قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شمار اولیاء اللہ میں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ نے خوش بخت جنتیوں کا کلام اللہ نے قرآن میں سورۃ الدہر میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اگر کھلایا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کے بدلے تم سے نہ تو کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کام کیا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو جب رب ہی راضی رہ گیا پیچھے کچھ رہ جاتا ہے؟ کیا سننا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بس اس سے کیا ہوا، بڑی شان بلند ہو گئی؟ بھائی شان اس کی بلند ہوتی ہے جسے رب پسند فرما لیتا، چاہے لوگ کہیں یا نہ کہیں، لوگ نام لیں یا نہ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور ہم اس کے بدلے کوئی صلہ نہیں چاہتے، کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے، بلکہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے کہ جو دن بڑا ہی سخت ہے، وہ حشر والا دن، وہ اتنا سخت ہے کہ اس کی سختی کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، ابھی لوگ انتظار میں ہوں گے، اور وہ انتظار اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن حساب شروع کر دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن حساب شروع کر دیا جائے۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے، حشر کی سختی سے محفوظ فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور بھی عطا فرماتا، چہرے بھی تر و تازہ ہوں گے، دلوں میں بھی سرور ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ سارے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کوئی یہ نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں یا کہنے کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ سورۃ الدہر ہے، 29واں پارہ ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور جو انہوں نے صبر کیا اس کا بدلہ جنتا وحریرا، اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، ریشمی لباس بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا وزمہریرا، اور پھر جس جنت میں جائیں گے وہاں نہ دھوپ کی گرمی ہوگی اور نہ ہی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہوگی، اللہ تعالیٰ سدا بہاریں عطا فرمائے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرنے میں سخی جو ہے نا وہ غریب بھی ہو سکتا، سخاوت کے لیے کوئی کروڑوں روپیہ دینا ضروری نہیں ہے، کوئی لاکھوں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ سخی غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو جتنا اللہ نے نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق۔ جیسے کہ وہ سلطان محمود غزنوی تھا بادشاہ، تو اس کے دور میں ایک شخص بیمار ہو گیا، تو وہ ایک طبیب کے پاس گیا، تو اس نے کہا بھئی تیرا علاج میں کر دیتا ہوں، سارے اجزاء میرے پاس جڑی بوٹیوں کے موجود ہیں، صرف شہد کی کمی ہے، شہد لے آ تیرا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس نے شہد تلاش کیا، کہیں سے شہد نہیں ملا، آخر کار بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز سے رابطہ کیا، اس نے بادشاہ کو پیغام پہنچایا، اس کو اپنے علاج کے لیے سائل کو شہد درکار ہے تھوڑا سا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے ڈبے بھر کے شہد عطا کرو۔ وہ کہا جناب اسے تھوڑا سا شہد دوائی بنانے کے لیے چاہیے، اور اس نے مانگا بھی اتنا ہے، آپ ڈبے بھر کے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے بادشاہ نے کہا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں گے۔ بات ہے نا، بادشاہ نے بھی اتنا ہی دینا ہے اور غریب نے بھی، فرق کیا رہ جاتا ہے؟ جس نے دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے سٹیٹس کے مطابق۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا، چاہے کھجور کا کچھ ٹکڑا ہی صحیح، ایک تو پوری کھجور ہے نا،
اور اگر کسی کے پاس پوری کھجور بھی نہیں، اور اس دور میں ایسا شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس کو کھجور کی بھی توفیق نہیں، کھجور دے یا کھجور کا بھی ٹکڑا دے، اللہ کی راہ میں اخلاص کا صدقہ کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے تم گائے کے بچڑے کو پالتے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پالو، اس کو کھلاؤ پلاؤ تو وہ بڑا سا جانور بن جاتا ہے، فرمایا تمہارے تھوڑے سے صدقے کو اللہ پال کر پہاڑوں کی طرح بنا دیتا۔ انسان نے دیا تھوڑا سا، لیکن اللہ نے ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرمایا۔ کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری راہ میں دو، میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔ اور آپ دیکھیں، بزرگوں نے دیکھا ہوگا کنویں، جس کنویں کا پانی نکلتا رہتا ہے نا وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، نکالتے رہو پانی نیچے سے اور آئے گا اور آئے گا، ہمیشہ وہی کنویں خشک پڑتے ہیں جن سے پانی نکالنا چھوڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کی مثال ہے، جب دیتے جاتے ہو اللہ اور نوازتا چلا جاتا، اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں لیکن دو لوگ مجھے نہیں ملے۔ کہا کون سے؟ فرمایا نمبر ایک وہ شخص کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بندہ مجھے نہیں ملا، اور نمبر دو وہ بندہ بھی نہیں ملا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر فقیر ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کی راہ میں دے اور بندہ فقیر ہو جائے۔ فرمایا نہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ برے انجام کے 70 دروازے بند فرما دیتا۔ برا انجام، بری موت، اس کے 70 دروازے بند ہو جاتے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ساری زندگی بندہ اچھائیاں کرتا رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، پھر ہر نیکی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، ساری زندگی تو اچھے راستے چلتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو کسی نیکی کا کوئی ثواب رہ جاتا ہے؟ نہیں رہ جاتا۔ ساری چیزوں کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے۔ اور فرمایا اگر اچھا خاتمہ چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کر، 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت صدقے کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے نا تو وہ گویا کہ اس کے سامنے ایک دیوار بن جاتی ہے جو مصیبتوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ جتنی مرضی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، وہ صدقے کو پھلانگ کے نہیں جا سکتی، صدقہ رکاوٹ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ان مصیبتوں سے، آنے والی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے جس کا انسان کے ذہن کے اندر گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سننا، میرا سنانا آسان ہے لیکن خرچ کرنا بڑے جگرے کا کام۔ ہمارے ہاں تو دیکھا جاتا ہے جب مسجد کی جھولی ہوتی ہے نا تو جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں دینے کے لیے، اور کہیں بڑا ہی نہ چلا جائے۔ تو بھئی اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور کم از کم دل کھول کر دیں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ یہ تھوڑی کہتا ہے سارا کچھ دے کے فقیر ہو جاؤ، اللہ نے کہیں فرمایا، بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر فقیر بننا جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے نا، اور فوت ہوتے وقت اس نے کہا میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، سارا کا سارا صدقہ کر دینا، سارا خیرات کر دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے عالی شان کے مطابق اس کی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود صرف 1/3 میں 1/3 جو حصہ ہے نا
صرف اس میں اس کی وصیت جاری ہوگی، باقی 2 حصوں میں وراثت کا حق ادا کیا جائے گا، جو وارث ہیں ان کو دیا جائے گا۔ شریعت تو ہمیں ہمارے طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈال دے گا، جس کی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ کرنا یہ بڑے ہی مجاہدوں کا کام ہے، بڑے ہی مجاہدوں کا کام۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جب کوئی آدمی کسی چیز کا صدقہ کرتا ہے نا تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں میں سے نکال کر صدقہ کرتا۔ 70 شیطان ہیں کہ جو کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں اللہ کی راہ میں نہ دے دے، جیب میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اوے نہ دھیان کریے، ابھی تو بچوں کی فیس دینی ہے، اوے ابھی تو بجلی کا بل دینا ہے، یار ابھی تو فلاں خرچہ رہ گیا ہے، ابھی فلاں خرچہ رہ گیا ہے۔ 70 شیطان ہے کہ جس نے اپنے جبڑوں میں دبایا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ دے دے، اور وہ مجاہد جو پھر بھی دے دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کر دیتا۔ کتنا بڑا وہ مجاہد ہوگا کہ جس نے 70 شیطان بچھاڑ دیے ہیں اور پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور جو کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں نوازتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ خرچ کرنا کس پہ، کس کو دے؟ بیوی کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نفلی طور پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے کوئی اتنا پیارا مذہب کہ جس میں گھر والوں جن کی کفالت فرض ہے، ضروری ہے، بیوی بچوں کو پالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کا کھیت کھلیان ہو، کسی کا باغ ہو، باغ پہ پھل لگا ہو، پھل کوئی پرندہ کھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ مالک کو صدقے کا ثواب دے دیتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے کی ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے گھر سے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کہے یا تو خرچہ دے یا طلاق دے۔ الترغیب بالترہیب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر بھی خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، اپنے سٹیٹس کے مطابق گھر میں بھی خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ بیوی تمہارے خرچے سے تنگ اور باہر تمہاری سخاوتوں کے چرچے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، باہر بڑے مشہور ہیں، یار بڑا کھلا ہاتھ ہے ادا تے گھر والے دوائی سے تنگ ہے، پیسے ہی نہیں دیتا۔ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا، آپ نے نا گھر سے ابتدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کے یا طلاق دے یا خرچہ دے۔ گھروں کے آج بھی نظام ایسے ہے، یقین مانے آج بھی ایسے ہے کہ خرچے ہی نہیں دیتے، نہ بیوی کو دوائی کے لیے پیسے دیتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے کو لے کے آ۔ اور پچھلوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے، جب تک وہاں رہتی تھی پچھلوں کی ذمہ داری تھی۔ جب تو نکاح کر کے 200 بندے لے کر گیا ہے، لے کر آئے، تیری حیثیت نہیں تھی کھلانے کی تو کیوں گیا تھا؟ یہ عجیب مذاق بنایا ہوا ہے، جا پچھلے کو لے کے آ، تو کس لیے اس کو لے کر آیا بیاہ کر؟ 200 بندے تو ساتھ لے گیا تھا، جی میں نے نکاح کرنا اتنا شوق چڑھا تھا تو اس کے اب جو نان و نفقہ ہے شریعت نے فرض کیا ہے اس کو پورا کرنا بھی تیرا تقاضا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، گھر والوں کو بھی خرچہ دو۔ ان کا نظام بھی دیکھو، پچھلوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جب تک وہاں تھی تو وہی خرچ کرتے تھے کہ تم سے لے کے خرچ کرتے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا جی جا پراوا کو لے کے آ، جب پیو کو لے کے آ، ماں کیوں لے کر آئے وہ؟ نکاح میں تمہارے ہے، لے کر تو آیا ہے، کام کا تو سارا دن کرواتا رہتا ہے، اور خرچہ پیچھے والے پورا کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، ترغیب و ترہیب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کے خرچہ دو یا طلاق دو تو ہمارا غلام کے کہ مجھ پر خرچ کرو یا بیچ دو، اور تمہاری اولاد کے ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑے بیٹھے، ہمیں بھی تو دو نا۔ تو جو خرچ کرنا ہے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں بھی ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ تو قل ما انفقتم من خیر، تو اے محبوب آپ فرما دیجیے جو خرچ کرو بھلائی سے، تو سب سے پہلے پھر فرمایا فللوالدین، ماں باپ پر خرچ کرو۔ ماں باپ بھی گھر والے ہی ہیں،
شادی کے بعد غیر نہیں ہو جاتے، شادی کرنے کے بعد ماں باپ ہی رہتے ہیں، سب کچھ بیوی نہیں بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہی طرف دھارا چلتا ہے، جدھر رخ ہو گیا بس اسی کی عبادت شروع۔ شریعت نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں تو ماں باپ کے بھی ہیں، اچھا سب کے ہیں تو پھر شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مرا ہی رہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں میرے نہیں پورے کہا، بیوی کہتی ہے میرے نہیں، بچے کہتے ہیں میں، کبھی اس سے بھی پوچھا تیرا بھی کوئی دل کرتا ہے؟ وہ بھی ہے انسان کے نہیں، سارے نے کھینچا تانی کی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھے شریعت نے بیوی کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں، ماں باپ کے بھی فرمائے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ شادی کے بعد ماں باپ نہیں رہتے، وہ تمہاری توجہ نہیں چاہتے، ماں باپ بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کے پیچھے لگ کے بیوی کو نہ پوچھا جائے۔ شریعت نے موازنہ کیا ہے اور شریعت نے دونوں کو حقوق دیے ہیں، نہ ماں باپ کے پیچھے لگ کے اس کے حقوق، بیوی کے حقوق غصب کرنے کی اجازت ہے، نہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کے حقوق غصب کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے جس کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں وہ پورا کرنا یہ مرد مجاہد کا کام، یہ مرد مجاہد۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب باپ اپنے بچے کو دیکھے اور دیکھ کر خوش ہو، اللہ تعالیٰ بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا۔ باپ دیکھ، اچھا ایک حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا جب اولاد ماں باپ کو ادب سے دیکھتی تو حج کا ثواب ہے۔ یہ جو میں نے حدیث اب سنائی ہے یہ ہے کہ باپ دیکھے بیٹے کو اور باپ خوش ہو بیٹے کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو بچہ جوان ہو، شادی شدہ ہو، بیوی بچوں والا ہو، پھر اس کا کردار ایسا ہو کہ ماں باپ کہیں کہ یہ بچہ آج بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس نے ہمارا حق ادا کر دیا، اور خوش ہو، اللہ تعالیٰ بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا۔ تو اس لیے شریعت نے سب کے حقوق رکھے ہیں، جب خرچ کرنا ہے تو ابتدا گھر سے کرنی ہے، تو گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، اور ان پر خرچ کرے۔ پھر فرمایا والاقربین، پھر قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر، بہن بھائی، بیوی کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، تو شوہر جو ہے نا اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دونوں کے بہن بھائی، دونوں کا ایک دوسرے سے خون کا ہی رشتہ ہے نا، تو شوہر کے بہن بھائیوں کو بھی اپنا بہن بھائی سمجھنا چاہیے، اور وہ بیوی کے بہن بھائیوں کو بھی اپنا بہن بھائی سمجھے، اور جو مستحق ہو اس پر خرچ کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے تو پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ سگے بہن بھائی اگر مستحق ہو تو سب سے پہلے انہیں دینے چاہیے، لیکن بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ جب دیتے ہیں نا تو دیتے وقت بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے لے لو، لیکن اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہو اور بندہ اس کو چھوڑ کر کسی غیر کو دے، اللہ اس کا صدقہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ غیرن دے دیں گے، انہوں نہیں دینا، سکے بھرا نوں نہیں دینا، یہ کیوں نہیں دینا؟ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے اپنا رشتہ دار دشمن ہو، غیر دوست ہو اور مستحق رشتہ دار بھی ہو تو رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، وہ دشمن ہی لیکن رشتہ دار ہے اور مستحق ہے، اس کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ یہ کس لیے؟ فرمایا ایک تو اللہ کی راہ میں دینے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ تو اس لیے خرچ کرے تو ابتدا اپنے گھر سے کرے، گھر میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، عزیز و اقارب، پھر جو رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد والیتامى والمساکین، پھر یتیم مسکین جو باہر کے لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کرے، وابن السبیل، مسافروں کو بھی دے۔ لیکن دیں تو کیا دینا چاہیے؟ جو سالن خراب ہو جائے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ کی راہ میں دو تو ردی مال کا ارادہ نہ کرو۔ آپ نے کبھی مدرسے میں دیے ہوئے بکرے دیکھے ہیں صدقے؟ اتنے ان کو 10 سال بھی کھلا دو، مربے بھی کھلا دو، اس نے اتنے کا اتنا ہی رہنا۔ وہ اللہ کی راہ میں دیے جاتے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر یہی صدقے کا بکرا ہمارے سامنے ذبح ہو
قصاب لٹکا کر 1500 روپے کلو بیچے، کون کون خریدے؟ تو پھر اللہ کو کیوں دیتے ہو؟ اور ابا طلباء مدارس میں دین کے پڑھنے والوں کو دینا، یہ اللہ کو دینا ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، بندے میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں کھلائی مجھے؟ کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلا دیتا، اپنے رب کو وہی پا لیتا۔ تو یہ جو دین میں اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ تو رب کو دیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ردی مال کا ارادہ نہ کرو، اللہ کی راہ میں دو تو اچھا دو، کم از کم وہ تو دو نا کہ اگر کوئی ہمیں دے تو ہم خوشی سے رکھ لیں، ہمیں کوئی دے گا یار ٹھیک ہے خوشی بخوشی اس کو قبول کر لے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں دے، اچھا مال دے، اور جس کو بھی دے بدلے میں اس سے شکر گزاری کی بھی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے گا، میرے نام کی تختی لگے گی، میرا سپیکر میں اعلان ہوگا، اشتہار ہوگا اور میرا نام لکھا جائے گا تو پھر دوں گا۔ فرمایا نہیں، بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے، رب کے ہاں تختی لگ گئی نا تو سمجھ لو کامیابی ہو گئی۔ تو اگر ماں باپ پہ خرچ کرے اللہ ثواب دیتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرے اللہ ثواب دیتا ہے، اور یتیموں مسکینوں پر خرچ کرے اللہ نواز دیتا ہے، غیروں پر خرچ کرے اللہ نواز دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے گھر پہ خرچ کرے تو کیا اللہ پھر نہیں نوازے گا؟ یہ کتنا یقین مانے، میں معراج شریف دیکھ کے بڑی دیر سے خوش ہو ہی جا رہا ہوں یار، کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اللہ کا گھر خوبصورت ہونا تو دل کا دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے حشر خوبصورت فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتہ ہے نا جب مسجد نبوی شریف بنی تو اس وقت یہ لائٹ جو ہے وہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، بجلی کا یہ نظام تو نہیں تھا، تو اس وقت جو روشنی کی جاتی تھی نا وہ لکڑیاں جلائی جاتی اور اس سے روشنی ہوتی۔ ایک صحابی ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی دوسرے شہر میں ملک میں گئے تو انہوں نے قندیلیں لالٹینیں دیکھی، ایک ابھی بادشاہوں کے محلوں میں لالٹینیں لگی ہوتی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اس سے روشنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے لے جاؤں۔ انہوں نے لالٹینیں خریدی، انہوں نے زنجیریں خریدی اور انہوں نے خوشبودار تیل خریدا، کیونکہ مسجد میں جس چیز میں بدبو ہو وہ لے کر آنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، مسواک شریف کر لو یا پھر برش کر تاکہ منہ سے بو نہ آئے، اللہ کے گھر میں بودار چیز لانا جائز نہیں۔ تو اب انہوں نے مٹی کا تیل، خوشبودار تیل لیا، وہ لے کر آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے زنجیریں باندھی ستونوں کے ساتھ، درمیان میں لالٹینیں لگائیں، وہ خوشبودار تیل ڈالا اور وہ لالٹینیں روشن کر دی۔ جب سرکار تشریف لائے تو مسجد جگمگ جگمگ کر رہی تھی، مسجد جو ہے وہ چمک رہی تھی، روشن ہو رہی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا سرکار یہ تمیم داری نے کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت کہا اے تمیم داری تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن فرمائے گا۔ دیکھ لو جو اللہ کے گھر کے لیے روشنی کا خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنا جس کا قبول ہو جاتا ہے اس کو اللہ کے حضور سجدہ شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا میں بڑے لوگ ہیں، کوئی کہیں خرچ کر رہا ہے کوئی کہیں خرچ کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو نے ہمیں غریبوں مسکینوں پر یقین مانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب دیا جاتا ہے نا، کوئی دعا دے نہ دے رب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یتیم اور مسکین۔ اور یہ یاد رکھے اگر کسی کو دے نا تو ان سے پھر اس کے بدلے کام نہ کروائیں۔ اب تو زکوٰۃ دے کے بھی پہلے آ جا بھیا ذرا سامان اتنے چھڑ کے آنا پھر تن دینے، آ جا یہ فلانا کام کرنا پھر بیٹھ جا چل ہے 2 کرسیاں سیدھیا کر پھر میں تن دینا، تو پھر ہم نے اللہ کی راہ میں دیا کہ اس کی مزدوری دی۔ ہاں اگر کوئی پہلے پیسے آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، دفتر میں ملازم ہے، اس کا کام ہی آپ کی خدمت کرنا ہے وہ اور بات ہے، لیکن ایک بندے کو آپ نے کہا بھائی وہ غریب ہے آؤ مجھ سے آ کر لے جاؤ،
اور وہ لینے کے لیے آیا اور آپ نے اس سے اپنا کام اس لیے نکلوایا میں دینے تھے آنے کو کام بھی کروا لیے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیا، اس کی مزدوری دی ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا اندیشہ دلاتا ہے، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور رب وعدہ کرتا ہے تم میری راہ میں دو میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں، میں اپنے فضل عطا فرماؤں گا۔ اور دینے والوں نے ڈھیروں دیا، اور جنہوں نے دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں انہیں نواز بھی دیا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے پیسے سے ہی جنت خریدی، اور ایسے ایسے بھی ہوئے۔ وہ زبیدہ خاتون تھی، تو ہارون رشید سے جب شادی ہونے لگی تو انہوں نے کہا پہلے میرا حق مہر دے۔ نے کہا جی کیا حق مہر ہے؟ زبیدہ خاتون نے کہا میرا حق مہر یہ ہے یمن سے لے کر میدان عرفات تک نہر کھدواؤ، یمن سے لے کر میدان عرفات تک نہر کھدواؤ، یہ میرا حق مہر ہے۔ آج کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھ لو، شادیوں پہ ہوتا ہے نا شرعی حق مہر۔ کتنا ہوتا ہے شرعی حق مہر؟ 5000۔ حالانکہ یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شریعت میں کوئی حق مہر مقرر نہیں ہے، شریعت میں کوئی حق مہر مقرر نہیں ہے، کم از کم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت کا حق مہر 10 درہم سے کم نہیں، اور درہم ہوتے تھے چاندی کے، اور 10 درہم جو چاندی ہے نا وہ تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے تقریباً۔ جس دور میں 3.25 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ کم از کم حق مہر ہے، کم از کم۔ کہ کوئی غریب آدمی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کہا جائے گا بھائی 3 تولے چاندی کم از کم اتنا حق مہر کر تو نکاح کر لے۔ ہمارے ہاں کروڑوں پتی بھی آگے کہتے جی شرعی حق مہر 5000 لکھ لو جی۔ اور بھائی شرعی حق مہر اگر آپ کہتے ہیں نا تو شرعی حق مہر اپنے مالی سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے، جو آپ کا مالی سٹیٹس ہے اس کے مطابق حق مہر مقرر کرنا، یہ شرعی حق مہر۔ یہ جو کم از کم ہے نا یہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھو نا زبیدہ خاتون نے کیا کہا، بادشاہ سے کہا نکاح کرنا ہے تو نے کہا نہ حق مہر دے۔ نے کہا جی کیا حق مہر ہے؟ کہا یمن سے لے کر میدان عرفات تک نہر کھدوائی جائے کہ جس میں حاجیوں کے لیے پانی کا اہتمام ہو۔ وہ نہر کھدوائی گئی، خزانوں کے منہ کھول دیے، اور بنانے والوں نے جب بنا لی اور کہا چلو آؤ اب ہم اس کا حساب کرتے ہیں، تو زبیدہ خاتون نے کہا نہیں نہیں، ترکت الحساب الیوم الحساب، اس کا حساب میں حشر والے دن اپنے پروردگار سے کروں گی، کیونکہ یہ میں نے رب کی رضا کے لیے کیا، یہ رب کی رضا اور اسی سے اس کا بدلہ چاہتی ہوں، دنیا میں کسی سے اس کا بدلہ نہیں چاہنا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔